کر رہے ہیں، آپ احساس دلا رہے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا سا ذرا بتا دوں کہ وہ جو 50 بندے ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ دوسرے کو احساس دلاتے ہیں، یعنی اپنی صاف گوئی سے آپ صاف بات کرتے ہیں، تو اس سے وہ شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کی ذات کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ذات کے اوپر، کردار کے اوپر بات کرنا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں ہم بات کریں صاف صاف کہہ دینے کی۔ اب مجھے آپ برے لگتے ہیں تو میں اگر آپ کے منہ پہ کہہ دوں گا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ برا لگتا ہوں، تو وہاں پہ بھی آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ صاف صاف مجھ سے پوچھیں کہ جناب میری کون سی ایسی بات یا میرا کون سی ایسی ادا ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، تو وہاں پر بھی پھر آپ صاف گوئی سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ وہاں پر آپ بات کو ختم کر دیں کہ نہیں بس تمہیں کہنا تھا کہہ دی، نہیں، پھر آپ اس کو وہ ریزن بتائیں کہ بھی تمہاری یہ ادا مجھے بہت بری لگتی ہے یا تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو جب اس طرح کاؤنسلنگ ہوتی ہے پھر ویژنز کھلتی ہیں۔ بات کو جاری رکھیں گے۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، جعفر سے سلیم شیروانی۔ سلیم شیروانی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر سر، دعائیں آپ کی دعائیں سر۔ سر آج کا ٹاپک ہے کلیئر، جی، صاف صاف کہہ دینا۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ جس چیز آپ کو علم ہے اس سے بغیر کسی مبالغہ رائے سے ہاں جی بیان کرنا، جی، حقیقت کو نہ چھپانا، ہاں، کوئی جھوٹ میں مکس اپ نہ کرنا، جی ہاں، جو سب کچھ جانتے ہوئے صحیح بیان نہ کریں، ہاں جی، اور وہ کہلاتے ہیں منافقین بھی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی، اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جو آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تک پہنچا دیا۔ جی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہتے کہ اللہ پاک تین ہیں، تو آج ہم نے تین ہی تصور کرنا تھا کہ ہمارے ایمان تھا تین ہی ہونے تھے، جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرم بتایا، جی جی، کوئی ایگزیجریشن نہیں کیا، تو آج الحمدللہ ہم ایک پہ ہی اللہ پاک کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ بے شک جی۔ اور جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب سفر کو جا رہے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے 40 دینار دیے جی، اور فرمایا کہ کہیں جھوٹ نہیں بولنا، صاف صاف بیان کرنا ہے۔ جی، وہی ہوا کہ ڈاکو نے روکا تو آپ نے سب کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، جی، تو ڈاکو کی زندگی بدل گئی۔ وہ ڈاکو لوٹنے والا تھا ڈاکو، تو دیکھنے سے کیا مقام پا لیا۔ جی، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں کہ جو لوگ صاف صاف بیان نہیں کرتے ایک دن بعد خود ہی صاف صاف سامنے نظر آ جاتی ہے۔ جی، یہ بات صحیح ہے جی۔ جی سر، کوئی چیز بھی مخفی نہیں رہتی، چھپی نہیں رہتی۔ جی، جیسے کہ شیطان کی شیطانیت یعنی شیطان کی منافقت اور دیکھنے اس کا انجام۔ سر دیکھیں سورہ فاتحہ مکی ہے، جی جی، اس میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو صحیح راستہ ہے اسی پہ چلیں، اور دعا کی گئی اللہ اس راستے پہ چلائیں، اور صحیح راستہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا اور خود چلے، اور ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی، آمین۔ سر دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر جگہ جگہ لعنت فرمائی، لعنت فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے بھی جھوٹ کو سخت ناپسند فرمایا اور لعنت بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی کو صرف ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ جی، تو آپ کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تو لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں جی اس کے پیچھے ہوگا، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ صاف بات کی جی۔ تو سر لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، صحیح بات، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات صاف صاف کرنے کی ہدایت دیں، آمین۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، آمین، اسی میں ہماری عظمت ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ آمین۔ تو آپ کا ماشاءاللہ چینل بھی وہ حق نہ بھی حق رکھا ہوا ہے، جی جی، تو حق ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جو آپ جو لوگوں کو جو بتا رہے ہیں سچ سچ باتیں بتا رہے ہیں، حق کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ کے لیے روز محشر بہت بڑا آپ کے لیے مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے جی۔ ہاں جی، بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی صاف صاف کہہ دینے کی۔ اب فیصلہ میں نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے کہ جی صاف صاف کیا چیزیں ہیں اور کیوں ہم صاف صاف بتائیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ 10 سال 12 سال 15 سال یا 20 سال یا 30 سال سے اس پریکٹس میں ہے نا کہ 2 باتیں ادھر کی، 4 باتیں ادھر کی، 6 باتیں ادھر کی، اور اس کے بعد ان باتوں کو بنا کے خود سے ایک بات کر دی،
یہ وہ جو 2 باتیں ادھر سے 4 سامنے سے 6 ادھر سے، ان باتوں کو صاف کریں. وہ جو ایکچول بات آپ کے پاس پہنچتی ہے لفظ با لفظ، اس کی ایکسرسائز آج سے شروع کر دیں. جب آپ ایکسرسائز شروع کریں گے تو پھر ہاں اگر کوئی رائے لیتا ہے کہ جی آپ رائے دیں کہ اس کا کیا مقصد ہے یا اس کا کیا مطلب ہے، تو وہاں پر بھی جو ایک پازیٹیو صاف چیز ہے وہ آپ دوسرے کو بتا دیں. سیکنڈ، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی علم کی طرف آنا چاہتا ہے، تو خدارہ جتنے بھی اس وقت جو اسکالر یا صاحب علم افراد ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ صاف اگر کوئی طفل مکتب آتا ہے اس کو صاف بتائیں، اس کے اندر چھپائیں نہ. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ سنائیں. ذوالفقار احمد گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت آپ کا آج کا ٹاپک ہے. محبت ہے سر آپ کی. ایک چھوٹا سا پیغام اس میں یہ بھی میں دینا چاہوں گا کہ بے شک صاف بات کریں، ہاں جی، لیکن حکمت کے ساتھ. حکمت یہ بہت ضروری ہے اس میں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ ثابت کر دیا. دیکھیں میں نے امام حسین حسن کا آپ کو چھوٹا سا واقعہ وضو کا اس دن سنایا تھا. انہوں نے ایک بزرگ کو وضو کا طریقہ بتانا تھا تو دونوں نے آپس میں مقابلہ کر کے کہا جی ہمارے دیکھیں وضو ٹھیک ہے کہ نہیں. بالکل صحیح ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے سر. اسی طرح ایک دفعہ ادب کے تقاضے کو وہ لوگ بہت جو ہے نا وہ رکھتے تھے مقدم جی. اور اسی طرح ان کے چچا تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. کہنے کا مقصد ہے بات بھی انہوں نے سچ کہہ دی لیکن ادب کا جو تقاضا ہے اس کو ملحوظ خاطر لازمی رکھیں. بالکل صحیح. یہ بات جو ہے نا یہ پیغام ہے میرا. اس میں سچ تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ سچ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. بالکل. کیا آپ اس میں کہیں گے کچھ؟ نہیں بالکل آپ کی بات یہ نہیں، آپ کس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ بھی ایک خوش نصیبی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں پروگرام جب لائیو ہوتا ہے تو اس طرح کی کال کا آنا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آج لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی آج ہم صاف کہہ دیں گے. تو آپ کی اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ یا ان کا جو ارادہ ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے. یہ بھی صاف بات کر رہا ہوں میں، کوئی آپ کو مکھن نہیں لگا رہا ہوں. جی ہاں جی جی بالکل یہی ہے جی. بس یہی پیغام ہے. اور ایک میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ میں ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ مجھے بہت ہی سمجھے کہ ان سے ہم متاثر بھی ہیں ان معاملات. میں سمجھ گیا جی. حکم کریں جی. بہت خوشی بھی غم برابر اس وچ جھوٹ نہ جانی سک جاندے نے اور رخ محمد تے جنہاں نوں بوتا پانی. ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح ہو گیا جی. بس یہی بتانا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوشی بھی غم برابر ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور وہ جو درخت ہیں ان کو بہت زیادہ پانی بھی دے دیا جائے تو اس سے بھی وہ خراب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا سر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. بہت تھینک یو. اللہ حافظ. اف مائی گاڈ. کلام اور پھر اس کلام کے اندر انرجی. اللہ اکبر. دیکھیں چھوٹی سی بات اور کس انداز سے انہوں نے بیان کی کہ اوور ڈوز یا اوور پانی بھی وہ بھی خشک کر دیتا ہے ان کلیوں کو یا ان پودوں کو. اور پھر جو ایکسس یعنی ضرورت سے زائد جو خوشی، یہ بھی ایک اس کے لیے بھی بہت بڑا سٹمک چاہیے جی، ہاضمہ چاہیے. اچھا ہم بات کر رہے تھے یہ صاف کی. اب یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کوئی بھی چیز کو گھمایا نہیں ہے. جتنے بھی بزرگ ہیں، بلے شاہ صاحب ہوئے، حضرت حق باؤ ہوئے، میاں صاحب ہوئے، اس کے بعد لجپال، میں کہتا ہوں جی ان گنت پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستان میں، پاکستان سے باہر اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بھی بزرگ ہیں جو یعنی جو ہماری بکس میں نہیں ہے لیکن ہیں. ان کی بھی اگر ہسٹری، ان کی بھی اگر لائف ہم اٹھا کر دیتے ہیں تو کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے. ان کی صاف ہی ان کی لائف تھی. ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے زندگی کو گزارنا ہے، ایسے بیان کرنا ہے، اس طریقے سے ریاضت کی، اس طریقے سے عبادت کی، اس طریقے سے گیان کیا. کوئی چیز یہ نہیں کہ جی وہ کسی جگہ یا کسی اس میں ہم بولیں کہ جی ان کی باتوں میں کہیں زوم آئینی یا گول بات، ایسا کچھ نہیں. تو یہ اگر کامیابی یا ترقی یا امیر بننا چاہتے ہیں تو اس میں صاف جو چیزیں ہیں، صاف گوئی، صاف کہہ دینا،
اس پاور کو زندگی میں کبھی مت چھوڑیے گا. بظاہراً آپ کو لگے گا کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا, بظاہراً آپ کو فیل ہوگا کہ یار یہ نہ ہو کہ میں باہر نکلوں تو یہ 2 بندے پکڑ کے مجھے مار دیں, لیکن یہ اگر صاف گوئی یا صاف بات جو ہے یہ آپ کی ذات کو, آپ کی سوچ کو اس طریقے سے تبدیل کرے گی کہ آپ کے اندر کا ایک خوف, آپ کے اندر کا ایک ڈر جو ہے یہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اور جہاں پر آپ اس صاف گوئی کو یا صاف کہہ دینے کے اندر کچھ 8-10 اپنی طرف سے مٹیریل ڈال دیں گے, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, تو ایک تو وہ جو اصل بات ہے وہ اپنی اصل رنگ جو ہے نا وہ کھو بیٹھے گی. جیسے ایک سیمنٹ ہے تو اس کا ایک اصل اپنا رنگ ہے, اس کے اندر آپ 6-7 چیزیں ڈال دیں, بجری بھی ڈال دیں, ریت بھی ڈال دیں, کہیں سے وہ خاکہ بھی ڈال دیں, کہیں سے کچھ اور بھی چیزیں ڈال دیں, تو اس کے بعد پھر ذرا شناخت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی چیز ہے کون سی چیز نہیں ہے. جیسے گرم مسالے نہیں ہوتے جی, گرم مسالوں میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب اس کو گرینڈ کر دیا جاتا ہے نا جی, تو وہ پھر جو تو سمجھدار ہوتے ہیں وہی وہ پھر ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اچھا